وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان کا یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیاں اور مبارک ایام گزر رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين. یہ وہ مہینہ چل رہا ہے، یہ وہ دن چل رہے ہیں جبکہ شیطان پابند کر دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے روزانہ ایک پکارنے والا لگاتا ہے، باغی الخیر اقبل و باغی الشر اقصر، کہ اے بھلائی کے متوالو جلدی کرو اور اے برائیوں میں لگے رہنے والوں اپنی برائیوں سے باز آئے۔ تو اس مبارک ایام کی جو مبارک گھڑیاں ہیں، جو شب و روز ہیں، ان میں ہماری ایکٹیویٹی کیا ہونا چاہیے، ہم ان میں کیا کریں اور کیسے اعمال ہمیں انجام دینے چاہیے اور کن اعمال سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ تو چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ اس کی ایک ایک گھڑی مبارک اور بابرکت ہے، چنانچہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کے ایک ایک لمحے سے مستفید، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائے اور کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھڑی اس مہینے کا ضائع نہ ہو اور برباد نہ ہو، تاکہ بعد میں آدمی کو افسوس نہ کرنا پڑے کہ کاش ہم نے نیک اعمال کر لیے ہوتے، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری والے کام کر لیے ہوتے، کاش ہم گناہوں سے بچ گئے ہوتے، کاش ہم نے وقت کی پابندی کر لی ہوتی اور وقت پہ ہم نے سارے کام کر لیے ہوتے۔ تو رمضان کا مہینہ اور اس کے جو ایام ہوتے ہیں، ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں سحری سے۔ سحری جو برکت والا کھانا ہے اور کسی بھی روزے کے لیے سنت۔ سحری یہ نہ فرض روزے کے لیے واجب ہے اور نہ ہی سنت روزے کے لیے واجب ہے، یہ سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، اور برکت والا کھانا سحری کا کھانا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم السحور اکلۃ برکۃ، کہ سحری یہ برکت والا کھانا ہے، فلا تدعوہ، تو سحری کھانا تم مت چھوڑو، سحری کھایا کرو، جرعۃ من ماء، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ آپ سحری کے نام پہ اٹھ کر کے پی، لیکن سحری ضرور کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو سحری کرنے کے لیے آدمی کو اٹھنا چاہیے اور اس کے لیے چاقو چوبند ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سستی میں، یعنی ان کی نیند کھل جاتی ہے لیکن سستی میں بستر سے نہیں اٹھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایسے روزے رکھ لیں گے۔ تو سحری کے معاملے میں سستی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ برکت والا کھانا ہے، اور اس برکت والے کھانے سے آدمی کو اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام آدمی اپنے دن کی ابتدا سحری سے شروع کرے، اور جب بیدار ہو تو سحری کے لیے آدمی اٹھے اور سحری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ سحری آپ آخری وقت میں کرتے تھے، طلوع فجر سے کچھ پہلے کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کب ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ اذان اور سحری کے درمیان کا وقفہ جو ہوتا تھا قدر 50 آیہ، 50 آیت کے بمقدار، یعنی اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ آدمی اس ٹائم میں 50 آیتیں پڑھ لے بس۔ تو سحری کے لیے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آدمی آخری وقت میں کرے۔ بہت سارے لوگ بہت جلدی اٹھ کر کے سحری کر لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آدمی سحری کر لے تو گھر سے وضو بنائے اور نماز کی تیاری کر کے وہ مسجد کے لیے چلا جائے، اور مسجد کے لیے جب جائے تو مسجد میں جاتے ہی 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، اور یہ فجر کی اذان سے پہلے آدمی پہنچ جائے۔ تو 2 رکعت تحیۃ المسجد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ
بخاری کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى يركع رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں جائے تو جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے تب تک وہ نہ بیٹھے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر آدمی کو جب مسجد میں جائے تو اس کو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرنا چاہیے۔ نماز کا انتظار کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کریم تلاوت کرے، اور نماز کا انتظار کرنا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگ سحری کر کے گھر میں بیٹھ کر کے گپے لگایا کرتے ہیں۔ آدمی مسجد میں جائے، وہاں پہ نماز کا انتظار کرے تو یہ بڑا اجر کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ، آدمی اس وقت تک نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے جب تک نماز اس کو روکے رکھتی ہے۔ لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ، اور گھر جانے سے، اس کو اپنے اہل و عیال میں جانے سے نماز روکے ہوئی ہے، اس لیے روکا ہوا ہے کہ ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، نماز پڑھنے گا تو گھر چلا جائے گا۔ تو جب تک آدمی بیٹھ کر کے مسجد میں نماز کا انتظار کرے گا، ایسا آدمی نماز میں شمار کیا جائے گا۔ تو فجر سے پہلے جب آپ سحری کر لیں تو جا کر کے مسجد میں بیٹھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں اور نماز کا انتظار کریں۔ فجر کی اذان سے پہلے ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کرتے رہیں، اور جب فجر کی اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان کا جواب دینا، ہر مسلمان کو جب اذان سنے تو اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اذان ختم ہونے کے بعد پھر آدمی اٹھے اور فجر کی 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت سنت نماز پڑھے۔ اور اس سنت نماز کی کیا فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت ہے، یہ دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو آدمی ان 2 رکعت کو کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کی 2 رکعت کو سفر اور حضر کسی بھی حال میں نہ چھوڑتے تھے۔ اگر آدمی فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں جا رہا ہے تو اذان سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھے گا اور پھر 2 سنت پڑھ کر کے بیٹھ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی فجر کی اذان کے بعد مسجد میں جا رہا ہے تو ایسے آدمی کے لیے سنت یہ ہے کہ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کے جائے، اور گھر میں پڑھنے کے بعد جب آدمی مسجد میں پہنچے تو وہاں تحیۃ المسجد کے طور پر 2 رکعت آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سیدھا مسجد میں جاتا ہے گھر میں بلا سنت پڑھے ہوئے فجر کی، اور مسجد میں جائے تو 2 رکعت پڑھ لے، وہی 2 رکعت اس کی تحیۃ المسجد بھی مان لی جائے گی، اور وہی 2 رکعت اس کے فجر کی 2 رکعت سنت بھی شمار کر لی جائے گی۔ 2 رکعت ہی دونوں نمازوں کے لیے کافی ہے۔ تو جب آدمی فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے بہتر ہے، اس کے بعد وہ مسجد میں بیٹھے اور اقامت تک انتظار کرے، اس بیچ میں ذکر و اذکار کرے، دعا میں مشغول رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اس لیے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں جو دعا ہوتی ہے یہ وہ وقفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اس بیچ میں کی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ تو جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں اذان اور اقامت کے بیچ کا وقفہ بھی ہے۔ تو آدمی اس وقفے کو غنیمت سمجھے اور اس میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے، ذکر و اذکار کرے، اور جب جماعت کھڑی ہو جائے، نماز شروع ہو جائے تو نماز امام کے ساتھ پڑھے۔ فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو روزے تو رکھتے ہیں لیکن نمازوں سے سو جاتے ہیں، بہت پہلے سحری کر کے سو گئے، یا اگر وقت میں بھی سحری کرتے ہیں لیکن سستی میں کوئی لوگ گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی لوگ پڑھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ نہایت ہی غلط ہے، اور ایسے آدمی کے لیے ممکن ہے کہ اس آدمی کا روزہ بھی نہ مانا جائے۔ تو نماز کا خاص اہتمام کریں، اور خاص طور سے فجر کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو آدمی اندھیرے میں چل کر کے مسجدوں میں جاتا ہے، یعنی فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جاتا ہے، ایسے آدمی کو قیامت کے دن مکمل نور اور روشنی کی خوشخبری دے دے۔ قیامت کے دن جو نور ہوگا، روشنی ہوگی، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنین بندوں کے لیے ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اندھیروں میں چل کر کے یعنی فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جاتا ہے، ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دیجیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی الصبح، جس نے صبح کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھ لی، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آدمی چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ تو فجر کی نماز کا خاص اہتمام کریں، رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر اور عام دنوں میں بھی ہر حال میں فجر کی نماز اور تمام نمازوں کی حفاظت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آدمی پسند کرے تو مسجد میں بیٹھے طلوع شمس، اور اس بیچ میں ذکر و اذکار کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہے، اور
افضل یہ ہے کہ آدمی ان اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور جب سورج طلوع ہو جائے تو طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد اگر آدمی پسند کرے تو اشراق کی نماز پڑھ لے۔ اشراق کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صلی الفجر فی جماعت، جو آدمی فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھے، ثم قعد یذکر اللہ، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد گھر میں مصلی پہ بیٹھا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، اور پھر 2 رکعت اٹھ کر کے تہجد اشراق کی نماز پڑھ لے، کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ تامہ، تو ایسے آدمی کو حج اور عمرے کا مکمل ثواب ملے گا۔ تو اسی سوال میں ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ فضیلت عورتوں کو بھی حاصل ہے جو عورتیں عام طور سے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حکم عام ہے، سب کے لیے ہے جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی میں بیٹھا رہے، جن کے لیے جماعت ضروری ہے وہ جماعت سے پڑھے، اور جن کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے وہ اکیلے پڑھ کر کے مصلی میں بیٹھے رہے اور طلوع فجر کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، تو ان کو یہ اجر، یہ ثواب مل جائے گا۔ تو اگر کسی کو پڑھنا ہے تو فجر کے بعد وہ مسجد میں بیٹھا رہے، اور 2 رکعت جو اشراق کی نماز ہے اس کو پڑھنے کے بعد آدمی اپنے گھر کو واپس آئے، پھر اس کے بعد اپنے کام کاج کی تیاری کے لیے اگر آدمی کے پاس وقفہ ہے تو فجر کے بعد سو بھی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فجر کی بعد نماز پڑھنے کے بعد یا تو سورج نکلنے سے پہلے آدمی سو جائے یا سورج نکلنے کے بعد سو جائے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ صبح میں سونے سے آدمی کی روزی ختم ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آدمی نے نماز پڑھ لی ہے اور اس کو ضرورت ہے، موقع ہے، تو ایسا آدمی سو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ حدیث ہے کہ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی ہے، تو صبح کے وقت آدمی برکت حاصل کرے، لیکن اگر کوئی سو جا رہا ہے تو ایسا آدمی گنہگار نہیں۔ لیکن سوئے بھی آدمی اگر رمضان کے مہینے میں فجر کے بعد تو اس نیت کے ساتھ سوئے کہ ہم اس نیند سے دوبارہ چستی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مزید طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور روزی جو ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ روزی کو ہم حلال طریقے سے حاصل کر سکیں۔ اگر آدمی روزی بھی حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ پھر آدمی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اور جب ظہر کا ٹائم ہو جائے تو اذان سے پہلے تیاری کرنی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، اور اذان سے پہلے آدمی تیار ہو کر کے مسجد میں جائے، اور مسجد میں جانے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھے، اور اذان ہونے کے بعد جب ظہر کی اذان ہو جائے تو ظہر کی نماز میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، 4 رکعت سنت موقدہ ہے، اور 4 رکعت جو سنت موقدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ان کو 2 رکعت پڑھی جائے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن اور رات کی جو نفلی نمازیں ہیں، جو سنت نمازیں ہیں، وہ 2 رکعت ہیں۔ تو ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے اس میں آدمی خیال رکھے کہ ان کو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی 4 رکعت ایک ساتھ پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے ہی پڑھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدع اربعا قبل الظہر ورکعتین قبل الغداۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت یہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ سنت موقدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو سنت موقدہ پڑھنے کے بعد جو ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے، پھر آدمی ذکر و اذکار میں رہے، دعوت کرے، اللہ تبارک سے کرے، استغفار کرے، دعائیں کرے، اس لیے کہ اذان اور اقامت کے بیچ کی گھڑی چل رہی ہوتی ہے، اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی اپنے ڈیوٹی پہ داری کو جا ادا کرے بحسن خوبی، انصاف کے ساتھ، اور اگر اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے عصر سے کافی پہلے، اور اتنا اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ سو جائے اور سونے کی ضرورت ہے، تو ایسے آدمی کو پھر سو جانا چاہیے، پھر عصر میں اس کو نئے سرے سے اٹھ کر کے اور اپنے اعمال کو شروع کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وقفہ کم ہے اور آدمی کو خطرہ ہے کہ اگر سو گیا تو پھر اٹھ نہیں پائے گا، تو پھر ایسا آدمی سونے کے علاوہ کسی اور نیک کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لے، کوئی دینی کتاب پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، یا ضرورت ہے تو مارکیٹ جا کر کے گھر کے کچھ سامان خرید لائے، اور اس بیچ تک اس کے لیے عصر کی نماز ہو جائے گی۔ جب عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو آدمی وضو بنا کر کے گھر سے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جائے، اور ہر نماز میں آدمی بہتر یہ ہے کہ اذان سے پہلے جائے اور تحیۃ المسجد پڑھے، پھر اذان ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ اذان سے پہلے بھی 4 رکعت نماز ہے لیکن غیر موقدہ ہے،
اور ویسے بھی ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے، ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہوتی ہے۔ تو آدمی جا کر کے مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جائے اور عصر کی نماز پڑھے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عصر اور مغرب کے وقت درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے یہ بڑا مبارک وقفہ ہوتا ہے۔ آدمی اس وقفے میں اپنے آپ کو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر لے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے، دعاؤں کے لیے، استغفار کے لیے، اور اس کا ایک لمحہ بھی آدمی ضائع نہ جانے دے۔ چاہے تو مسجد میں اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے، یا اگر آدمی چاہے تو گھر میں بھی جا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو جا کر کے دین کی تعلیم بھی دے سکتا ہے، دین کی باتیں بھی بتا سکتا ہے۔ تو آدمی جس طرح سے بھی چاہے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مشغول رکھے، اور جب افطاری کا ٹائم ہو جائے تو افطاری سے کچھ پہلے ہی آدمی افطاری کی تیاری کرے۔ اور افطاری خود بھی کرنا تو بڑا ثواب کا کام ہی ہے، اور آدمی کو خوشبو اثر ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ دوسروں کو بھی افطاری کرائے۔ دوسروں کو افطاری کرانا بھی بڑا سکون کا باعث ہوتا ہے، بہت خوشی کا کام ہوتا ہے، اور بہت ہی ثواب کا کام ہوتا ہے۔ آدمی کی افطاری کراتا ہے، ایسے آدمی کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تو آدمی دوسروں کو افطاری کرانے کا اگر انتظام کر سکتا ہے، یا اگر نہیں کر سکتا ہے تو کوئی انتظام کر رہا ہے اس میں ہاتھ بٹا لے، اس کی مدد کر لے، تو یہ بڑا اجر کا کام ہے اور بہت ثواب کا کام ہے، اور بڑی خوشی میسر ہوتی ہے۔ اس خوشی کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو آدمی ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، اور ایسے کار خیر جو آدمی انجام دیتا ہے۔ اور پھر افطاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ لوگ خیر میں رہیں گے، عافیت میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے۔ اور افطاری میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ افطاری کا وقت ہونے کے بعد افطاری کرنے میں جلدی کرنا، مزید 1 منٹ یا 2 منٹ انتظار نہ کرنا کہ ذرا یقین ہو جائے تب افطاری کریں، ایسا کرنا غلط ہے۔ افطاری کا جو ٹائم متعین ہے، یا آدمی سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے، کوئی درخت، کوئی پہاڑ وغیرہ کا اوٹ نہیں ہے، تو ایسا آدمی سورج غروب ہوتے ہی افطاری کر لے۔ یا اگر ٹائم فکس ہے اور ٹائم کے اعتبار سے افطاری کیا جاتا ہے، اور ٹائم اسی حساب سے متعین ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، تو آدمی کو افطاری کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں افطاری کرنے کے بعد جو دن بھر اپنے عمل سے دور رہتے ہیں، اپنے غلط عادات سے، بیڑی پینے سے، سگریٹ پینے سے، یا اس طرح سے تمباکو وغیرہ کھانے سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو افطاری کرنے کے بعد نماز میں جانے سے پہلے یہ کام انجام دیتے ہیں، اس کے بعد ہی جاتے ہیں۔ افطاری کے سگریٹ پی رہے ہیں، افطاری کے تمباکو ٹھوک کر کے کھا رہے ہیں، بیڑیاں پی رہے ہیں، تو ان کاموں سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ تو ایسا مہینہ ہے کہ آدمی اپنے غلط عادات سے اگر دور ہونا چاہے تو بہت بڑھیا موقع ہوتا ہے۔ دن بھر آدمی ویسے ہی دور رہتا ہے، پر رات بھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دور رہتا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہو، جانتا ہے ایسا کرے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رات میں اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے تو انشاءاللہ ایسے غلط عادات سے آدمی اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ افطاری کرنے کے بعد آدمی اپنے غلط عادات کو انجام نہ دے، بلکہ وہ جلدی سے افطاری کرنے میں ٹائم نہ لانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ افطاری کرنے میں پورا کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں اور جماعت سے نماز نکل جاتی ہے۔ تو مختصر سی افطاری کر کے آدمی کو مسجد کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور مسجد میں جا کر کے با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے، اور فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے اس کو پڑھے۔ اس کے بعد اپنے گھر آدمی واپس آئے، جو بھی میسر ہو کھانے کے لیے اس کو کھائے پیے، اور جو عشاء سے پہلے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے ان اوقات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ باتیں کرے، اور دین کی باتیں کریں، اپنے قرآن اور احادیث کے جو قصے ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، ان کا ڈسکس کریں اپنے بچوں کے ساتھ، صحابہ کے واقعات اپنے بچوں کو بتائیں۔ اور اسی طرح سے جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو آدمی عشاء کی نماز سے پہلے تیاری شروع کر دے، اور میں آدمی پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کر کے وضو بنائے، اس لیے کہ اس کو لمبی نماز پڑھنی ہوتی ہے، عشاء کے بعد تراویح پڑھنی ہوتی ہے۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آدمی مسجد میں جائے اور تحیۃ المسجد پڑھ کر کے نماز کا انتظار کرے، اور نماز پڑھنے کے بعد سنت موقدہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، آدمی 2 رکعت سنت موقدہ پڑھے، اور پھر امام کے ساتھ تراویح کی نماز مکمل پڑھے۔ تراویح کی نماز یا قیام اللیل جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ 8 اور 3 11 پڑھا کرتے تھے،
لیکن وقت اور حالات کے اعتبار سے اس میں کمی اور زیادتی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آدمی کم کر سکتا ہے, اس میں زیادہ بھی کرتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. آدمی یہ نہ سمجھے 8 رکعت پڑھنے والا کہ جو آدمی 8 سے زیادہ پڑھتا ہے اس کی تراویح نہیں ہوتی ہے, اور جو 8 سے زیادہ پڑھتا ہے یہ نہ سوچے 8 پڑھنے والے کی نماز ہوتی ہے. یہ اور بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہی پڑھا کرتے تھے, لہذا 8 پڑھنا ہی بہتر ہے. اگر کوئی آدمی زیادہ پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ مزید ثواب اس کو ملے گا. اس لیے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے, تم 2 رکعت کر کے پڑھتے رہو, جب تمہیں صبح صادق ہے, جب تمہیں صبح ہونے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت پڑھ کے سب کو وتر کر دو. تو آدمی جتنی چاہے تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے, جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے, 3 رکعت سے اوپر جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے, کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ آدمی اتنا ہی پڑھنا ہے. فرض نمازوں کی طرح سے ظہر 4 ہے, عصر 4 ہے, مغرب 3 ہے, اور عشاء 4 ہے, فجر 2 ہے. ایسے تراویح کی نماز میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ آدمی اس سے کمی اور زیادتی نہیں کر سکتا ہے. اور تراویح کی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ اس کے جانے تک قیام کرتا ہے, یعنی امام نے جتنی نمازیں پڑھی پوری نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے, اس کے لیے ساری رات قیام لکھا جاتا ہے. پوری رات گویا اس نے قیام اللیل کیا, امام کے ساتھ پوری نماز پڑھی اور امام کے ساتھ ہی وہ نماز کو ختم کیا, تو ایسا آدمی پوری رات قیام کرنے والے کے برابر ثواب پاتا ہے, یا اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے. اسی طرح سے جب آدمی تراویح پڑھ کر کے گھر واپس آئے تو اگر اپنے بچوں سے, بیوی سے آدمی کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہے, کے ساتھ آدمی باتیں کر سکتا ہے, لیکن حرام کاموں سے, حرام چیزوں سے اپنے آپ کو کے بہت سارے لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں, بلکہ نماز پڑھنے سے پہلے اور رمضان کے دنوں ہی میں ٹائم پاس کرنے کے لیے تاش کھیلتے ہیں. نماز ٹائم پاس کے لیے کتنے سارے لوگ فلمیں دیکھتے ہیں, ٹائم پاس کے لیے کتنے سارے لوگ سیریل دیکھتے ہیں. تو یہ رمضان کے مہینے میں قطعاً درست ہے, بلکہ حالات میں بھی درست نہیں کہ آدمی نہیں جلدی کر کے ٹائم پاس کر رہا ہے, تاش پاس کر رہا ہے, کسی کے ٹائم پاس کر رہا ہے. تو حرام سے آدمی دن میں بھی بچے اور رات میں بھی بچے, اور اپنے اہل و عیال کا بھی آدمی خیال رکھے کہ اس کے بیوی اور بچے بھی, گھر والے کوئی ایسے حرام کاموں میں نہ پڑ جائے, کوئی غلط عادات اور غلط طریقے سے اپنے اور رات کو رمضان کا صرف کرے کہ غلط کاموں میں سر رہے ہیں اور گناہوں میں لگے ہوئے ہیں. روزہ ادھر سیریل میں ہے, روزہ بھی ہے, فلمیں دیکھ رہے ہیں, روزہ بھی ہے, وقت پر بات کر رہے ہیں. تو آدمی خود بھی اپنا خیال کرے اور اپنے گھر کا بھی خیال کرے, اور یہ بھی افضل کام میں ہے, افضل کام میں اور بہتر کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھے. اس کے بعد عشاء کے بعد آدمی اگر غیر ضروری نہیں ہے تو غیر ضروری کاموں کی وجہ سے نہ جاگے, بلکہ جلدی سو جائے. اچھا, جلدی سونا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور سونے کے وقت بھی فی شریعہ کا لحاظ رکھے, تمام دعا پڑھ کر کے دائنے کروٹ میں سوئے, اور سونے کب قرآن کی جو آیت پڑھنی ہے, ملک پڑھا ہے, امام کو پڑھ کے آدمی سے, اور اس ارادے سے سوئے کہ اس کو اٹھنا ہے اور کر کے اسے سحری کرنی ہے, اور سحری کا ٹائم ہو بیٹھ جائے. بہت گھر والے کے بعد کئی بار آنے کے بعد اٹھتا ہے, اور اس اٹھتے ہیں کہ کچھ خاص مرد حضرات اور جو لڑکے ہوئے گھر کے سحری میں ایسے اٹھتے ہیں جیسے ماں پر اور بہن پر احسان کر رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی شوہر ایسے اٹھتا ہے جیسے بیوی پر احسان کر رہا ہوتا ہے. سحری میں پہلے اٹھیں, وہ دعا رات کے حصے کا وقت ہوتا ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں دنیا پر آتا ہے اور خود کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کے ماں کو پورا کروں, ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دوں, ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ اس کے دعاؤں کو میں قبول کر لوں. تو وہ تو کسی ایسا وقت ہوتا ہے کہ آدمی اس وقت اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں چارپائی سے کر کے اسی بیٹھے بیٹھے کھا کے اور اسی پھر لیٹ جاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہوا. آپ باقاعدہ اٹھیں اور اس کا احترام کریں, اس ٹائم کا, اس کا آپ لحاظ رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت دعائیں کریں, ذکر و اذکار کریں. کی روٹین جو بتایا گیا ہے پورے رمضان کے مہینے میں آدمی اس طرح سے رمضان کے مہینے کا ایک ایک حصہ اور ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحہ ایسا استعمال کرے. رمضان کا مہینہ کے بعد ایسا نہ ہو کہ اس کو ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان مہینہ ہمارا آخری نہ ہو, اس کے بعد بھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو رمضان کا مہینہ اگلی بار نہیں پائے. تو ہر آدمی یہ سوچ کر کے چلے کہ ہونا ہو آخری رمضان چل رہا ہو,
تو جتنی نیکیاں آدمی رمضان کے مہینے میں کر لے وہی اس کے لیے خیر ہے، وہی اس کے لیے بھلائی ہے. گناہوں سے آدمی بچ جائے، توبہ کر لے، استغفار لے، اور ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم گناہوں میں لگے، نیکیوں دور رہے. گناہوں میں رمضان سے پہلے تھے انہیں گناہوں میں ہم لگے، رمضان کی باقی ہماری زندگی میں کوئی نہ آئے. تو آدمی کو رمضان کا مہینہ جو تقویٰ کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ، جد و صفا کا مہینہ ہے، تو ان تمام چیزوں کو آدمی اپنے اندر بالکل سمو لے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اور آدمی سخی میں اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی اللہ کو دیا. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اسی حساب اس سے اور بہتر انداز میں اپنے شب و روز کو گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین عالمین رمضان کی اس مبارک میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مہینے میں اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا دیکھ، ہمارے کسی بھائی کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں بھائی. کوئی سوال ہے کسی کے پاس تو بول. اور خاص طور سے رمضان کے تعلق اگر کسی کا سوال ہو یہ زیادہ رہے، تعلق سے سوال ہے. اور اگر ابھی کسی کے پاس سوال نہیں ہے تو بھی کے ذریعے سوال کر سکتا ہے. اگر مرد حضرات ہیں تو وائس میسج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر لیڈیز ہیں تو وائس میسج کرنے سے پرہیز کریں، وہ کر کے اپنے سوال کریں، اور انشاءاللہ ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے. تو ابھی کسی بھائی کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں، چاہے تو لکھ کے کر دے، یا میں دوبارہ نمبر بتا دوں اس پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، ایک سوال کیا ہے کہ فجر کی سنت اذان سے پہلے، فجر کی سنت نہیں پڑھی جا سکتی ہے بلکہ اذان کا نام نہ ہے تو یوں کہہ لیں کہ فجر کا وقت ہونے سے پہلے فجر کی سنت نہیں پڑھی جا سکتی ہے. فجر کا وقت ہونے سے پہلے فجر کی سنت نہیں پڑھی جا سکتی ہے. فجر کا وقت ہو گیا ہے اور اذان نہیں ہوئی ہے، کوئی آدمی پڑھنا چاہ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر فجر کا وقت نہیں ہوا ہے تو آدمی فجر کی سنت نہیں پڑھ سکتا ہے. فجر کی سنت جب فجر کا ٹائم ہو جائے گا تبھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح ظہر کی جو سنت ہے وہ ظہر کا ٹائم ہونے کے بعد ہی آدمی پڑھ سکتا ہے، اس سے پہلے اگر پڑھ لے تو اس کی سنت نہیں. ٹھیک ہے، وہ سنتے موقع اس کی ادا نہیں ہوگی، وقت ہونے کے بعد ہی آدمی کو پڑھنا ہے. جی، اور کوئی سوال کسی کا؟ ہمیں تو اس میں دکھائی نہیں دے رہا ہے. ایک منٹ اس کو اور کسی کا سوال ہے تو نظر آتا ہے. اچھا، اور برکاتہ سے پڑھیں اذان، تو اس کا جواب تو ہو. اچھا، یہی سوال جو